تقریباً 2 سال بعد عبد المطلب اچانک فوت ہو گئے اور اپنے بیٹے ابو طالب جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش لگا دی۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت تھی، حتیٰ کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ ہوتے، اور اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب نہ ہوتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیار کرنے والا چچا اور دل و جان سے قربان ہونے والا مربی میسر ہو گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مکہ میں قحط سالی ہوئی تو ابو طالب نے قریش کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے بارش کی دعا مانگی۔ آسمان پر اس وقت کوئی بادل نہ تھا۔ دعا مانگتے ہی اچانک گھٹا چھائی اور ہر طرف سے بارش برسنے لگی، حتیٰ کہ مکہ کے نالے اور ندیاں بہنے لگے۔ اسی موقع پر ابو طالب نے چند اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: ایسے روشن اور منور ہیں کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا۔ جب سفر کرتے ہوئے آپ شام کے شہر بصرہ پہنچے تو وہاں ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا قافلے والوں سے ملا، جبکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی قافلے والوں کی طرف التفات نہ کرتا تھا۔ قافلے والوں سے ملاقات کرنے کے بعد ان کو کھانے کی دعوت دی۔ جب تمام قافلے والے دعوت پر پہنچ گئے تو بحیرہ نے پوچھا، کیا کوئی آدمی رہ گیا ہے؟ بتایا گیا ایک بچے کے علاوہ سب آ گئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، اسے بھی بلوایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا اور کھانے کے بعد بحیرہ نے آپ سے کہا، میں آپ سے خدا کا واسطہ دے کر کچھ باتیں پوچھوں گا، آپ مجھے سچ سچ بتانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کر لیا۔ بحیرہ نے آپ سے معمولات یومیہ اور عادات و اطوار کے بارے میں پوچھا۔ پھر ابو طالب کو بلوا کر کہا کہ آپ اپنے اس بھتیجے کو واپس لے جائیں، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ روم کے یہودیوں نے اگر اسے پہچان لیا تو اس کے قتل کے درپے ہو جائیں گے۔ سرداران قریش نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ بحیرہ نے کہا، جب آپ لوگ پہاڑ سے اترے تو میں نے دیکھا کہ پتھر اور درخت جھک جھک کر آپ کو سلام کر رہے تھے۔ پھر بحیرہ نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو دیکھا اور وہاں مہر نبوت بھی پائی۔ اسی دوران بحیرہ نے دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ اس نے ان کو بلوا کر پوچھا کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں ذکر ہے، اور وہ اس مہینے میں سفر پر نکلے گا۔ بحیرہ نے کہا، جس چیز کو کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہو تو کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر ان کو سمجھا بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ابو طالب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً 2 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیا اور خود تجارت کے لیے آگے چلے گئے۔ ناظرین، یہ روایت اسی طرح مختلف کتب میں تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ آئی ہے، لیکن بہت سے مورخین نے اس واقعے کو غلط بھی قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یہ بصرہ وہ نہیں ہے جو آج کل عراق میں ہے، بلکہ یہ شام کا قدیم شہر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ خیر، عرب میں جنگ ایک قومی مشغلے کے طور پر لڑی جاتی تھی،
اسی سلسلے میں قریش نے حرب فجار کے نام سے ایک جنگ لڑی تھی، جو ان دنوں میں لڑی گئی تھی جن میں لڑائی کرنا منع تھا، اس لیے اس کا نام حرب فجار پڑا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ چچاؤں کے اصرار پر شریک ہوئے، مگر فقط ان کو تیر پکڑ آئے، خود قتال نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ایک معاہدے حرف الفضول میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، جو ہر مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کا ساتھ نہ دینے کے بارے میں تھا، اور اس میں آپ نے اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے کافی چرچا ہوا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔